ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست سید معراج حسین صابری، آپ کے اپنے چینل سید معراج آفیشیل میں آپ کا سواگت ہے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچ جائے۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بالکل ہاں، لیکن ہاں خالی بھی رہیں، اگر کام بھی کریں گے لیکن دین کا جذبہ جس کے اندر ہوگا نا، کتنی محنت کرنے والا ہوگا اس کے اندر طاقت آ جائے گی آٹومیٹکلی، اگر دین سے محبت ہوگی۔ ہم لوگ ہی نہیں ہیں، پہلے کے لوگ ایسے تھے پورا دن مزدوری کرتے تھے لیکن ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ آج تو مشینیں چل گئی، پہلے تو مشینیں بھی نہیں تھیں، خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اور پہلے کی عورتیں اپنے بچوں کی بھی پرورش کرنا اور نمازوں کی پابندی بھی کرنا۔ حضرت فاطمہ کو دیکھ لو، امام حسن امام حسین، دو بیٹے، دونوں کی پرورش کرنا، گھر کا سارا کام کرنا، کنویں سے پانی نکالنا۔ آج کی عورت تو مر جائے گی اگر کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے کیا دیا تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، کاندھے پر نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، جنت کی مالک ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں سے کام کرتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، پانی ٹانگ کر کے لاتی، کاندھے پر نشان پڑ جاتے، پیدل چلتی اور جھاڑو لگاتی، گرد و غبار چہرے پہ جم جاتی، بالوں پہ جم جاتی۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند غلام آئے تو حضرت شیر خدا یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر آپ کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں، فاطمہ آج تمہارے بابا جان کے پاس میں کچھ غلام آئے ہیں، جاؤ غلام مانگ لو اور کام کے لیے رکھ لیو، تمہارے لیے کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے پاس جیسے ہی گئیں تو کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی، واپس آ گئیں، کچھ دیر کھڑی رہی پھر واپس آ گئیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غلام بانٹ کر فارغ ہوئے، سارے غلام بٹ گئے، تو انہوں نے دیکھا میری بیٹی آئی تھی اور بنا بات کیے وہ چلی گئی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ بیٹھے ہوتے اور فاطمہ الزہرا آتی تو اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے استقبال کے لیے، اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے۔ انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی آئی تھی اور اب نہیں ہے، بنا بات کرے چلی گئی، آخر معاملہ کیا ہے؟ بے قرار ہو گئے اور اپنی بیٹی کے گھر آ گئے۔ آنے کے بعد ارشاد فرمائے، میری پیاری بیٹی، اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، تو میرے گھر آئی تھی اور میں کام میں مشغول تھا، اپنے جو میرے بارگاہ میں غلام آئے تھے میں ان کو تقسیم کر رہا تھا، تو نے کوئی بات بھی نہیں کری، ایسی واپس آ گئی، آخر ماجرا کیا ہے؟ حالانکہ جانتے تھے لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں۔ تو آپ کی شہزادی عرض کرتی ہیں، بابا جان میں نے سنا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ غلام آئے ہیں، آپ کے داماد یعنی میرے شوہر سرتاج حضرت علی نے مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ غلام مانگ لاؤ، تم سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہو، دیکھو بابا جان میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اللہ اکبر کبیر، اپنے باپ کو اپنے ہاتھ دکھاتی ہیں کہ دیکھو کام کر کر کے، جھاڑو لگا کر، مسالہ پیس کر، پانی کنویں سے کھینچ کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، میں غلام لینے کے لیے گئی تھی تاکہ کام کو کچھ سہارا مل جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، میں تجھے اتنی اچھی چیز نہ بتاؤں اس سے بھی بہتر ہو جو تیری ساری تھکان اتار دے؟ تو آپ عرض کرتی ہیں، بابا جان کیوں نہیں؟ تو آپ نے تسبیح فاطمہ بتائی، جس کو تسبیح فاطمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، کہ ہر نماز کے بعد یا عشاء کے بعد اس کو پڑھا کر تو سارے دن کی تھکاوٹ تیری اتر جائے گی، سب تھکاوٹ ختم ہو جائے گی تیری۔ تو برادران ملت اسلامی، وہ بھی عورت تھی اور جنت کی سردار تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی۔ آپ چاہتی تو جنت سے آ کر کے حوریں آپ کا کام کرتی، اگر آپ زبان سے نکالتی تو فرشتے آ کر آپ کے گھر کا کام کرتے، لیکن نہیں، سارے کام کو خود اپنے ہاتھوں سے کیا، پریشانی جھیلی لیکن کبھی بھی اف نہیں کی۔ اور ایک آج اگر ذرا سا ہم کام کر لیں، نماز کے لیے کہہ دیں تو ارے ہم تھک گئے تھے، پورا دن کام کرتے رہے۔ آج کا انسان اتنا آلسی ہو گیا ہے، جتنے عیش و آرام میں کھوتا چلا گیا ہے مسلمان، اتنا ہی آلسی ہو گیا ہے۔ اگر تھوڑی سی محنت پڑ جائے تو عشاء کی نماز سے پہلے سونے کی کوشش کرے گا۔ تو برادران ملت اسلامی یاد رکھو، اگر آج ہم دنیا میں رہنے کے بعد
कुछ आमाल अच्छे कर लेंगे, नेकी कमा लेंगे, तो कल बरोज महशर में हमारे यही काम आएंगी। बाकी अगर हम ये सोचें कि कल मैदान महशर में हमारा बाप हमें बचा लेगा, हमारी माँ हमें बचा लेगी, या हमारे भाई बहन हमें बचा लेंगे, या हमारे रिश्तेदार हमें बचा लेंगे, या हमारे यार दोस्त हमें बचा लेंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। वहां पर अगर हम बाप के पास जाएंगे एक नेकी मांगने के लिए, बाप इनकार कर देगा, रिश्ता खत्म कर देगा, और उल्टा नेकी मांगने की फरमाइश कर देगा कि अगर मैं तेरा बाप हूं तो एक नेकी मुझे दे दे। माँ के पास बेटा जाएगा, माँ भी इनकार कर देगी, वहां काम नहीं आएगी। भाई के पास जाएगा, भाई भी इनकार कर देगा। बहन के पास जाएगा, बहन भी इनकार कर देगी। यहां तक कि जिसके पास भी जाएगा सारे के सारे नेकी देने से इनकार कर देंगे। और आज हम उनके लिए अपनी नमाजों को छोड़ रहे हैं, दीन काम से हम दूर होते चले जा रहे हैं। माँ बाप का मौजू मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आजकल देखा गया है कि बेटे की शादी हुई, 1 साल गुजरा नहीं, माँ बाप से अलग होकर बैठ गया। इसमें कमी किसकी तरफ से है ये देखने की कोशिश करें। कमी बेटे के अंदर भी होती है और माँ बाप के अंदर भी कमी होती है। कमी दोनों तरफ की होती है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ताली जो होती है दोनों हाथों से बजती है। कुछ कमी बेटे की होती है तो कुछ कमी माँ बाप की भी होती है, और कुछ कमी बहू की होती है, कुछ कमी देवर और नंदों की भी होती है। दोनों तरफ से थोड़ी सी कमी को बढ़ा के लंबा कर देते हैं, और यहां तक मामला आ जाता है कि एक वक्त ऐसा होता है बेटा घर छोड़ करके चला जाता है। यही नहीं, हम कम से कम आधे हिंदुस्तान में घूम लिए, हर जगह का माहौल यही है, खासकर मुसलमानों का। हालांकि पहले मुसलमानों का माहौल यह हुआ करता था कि बड़ी मोहब्बतें हुआ करती थी मुसलमानों में, भाई भाई के बगैर नहीं रहता था। अगर शादी भी हो गई तब भी तब्दील नहीं होता था, चेंजिंग बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन आज मुसलमान का मुआशरा बड़ा तब्दील हो गया है, बड़ा चेंज हो गया है। तो याद रखो, माँ बाप सबसे पहले कमी जो करता है वो ये करता है अपने बेटे की शादी में नाच गाना। जब बेटे की शादी करता है माँ बाप, तो सबसे बड़ी जिंदगी में अपनी गलती जो करता है वो नाच गाना। जो डीजे बजाते हैं वो कहते हैं ना, अरे हमारे बेटे हमारे कहने को नहीं सुनते। माँ बाप से बढ़कर किसी की औलाद नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। औलाद बाप नहीं बन सकती। अगर माँ बाप कह देना मैं तेरे शादी में नहीं बैठूंगा, तो किसी बेटे की हिम्मत नहीं है जो डीजे बजा ले या नाच गाना कर ले। हम भी किसी की औलाद हैं और हमारे भी भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम देते हैं, कोई कहता है अरे हमारा रिश्तेदार रूठ के चला जाएगा, हमारा दोस्त रूठ के चला जाएगा। जो दोस्त रूठ के चला जाए वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। अगर हाँ तेरा वाकई दोस्त है, वो दोस्त मैं उसको मानूं। अगर तेरा कोई दोस्त है तेरी शादी में, तेरी बहन की शादी में सारा खर्चा अपनी जेब से कर दे, वो वाकई दोस्त है, तब मैं मानूं कि हाँ ये मेरा दोस्त है, इसने मेरी बहन की शादी अपने पास से की है और 1 भी रुपया मुझसे नहीं लिया है। अगर ऐसी मिसाल कहीं दुनिया में हो तो मुझे ला करके दिखाए। किसी दोस्त ने अपने दोस्त की शादी में अपनी जेब से खर्च किया हो तो मुझे बताए, अपने दोस्त की बहन की शादी में खर्च किया हो तो बताए। सिर्फ दोस्ती का हक कहां जताएगा कि भाई डीजे आना चाहिए, अपने पास से पैसे लेके आ जाऊंगा मैं, हाँ उसे जहन्नम में फेंक रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्त भी अंधा हो जाता है कि हाँ मेरा दोस्त नाराज ना हो, अल्लाह नाराज हो जाए, रसूल अल्लाह नाराज हो जाए, लेकिन दोस्त नाराज नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। और बच्चे की पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है। माँ चाहे तो बच्चे को वली बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को बिगाड़ दे। ये सबसे बड़ी कमी माँ और बाप की होती है। जैसा कि हजरत ने सुनाया, गौसे आजम के बारे में भी सुनाया, तो गौसे आजम अल्लाह के वली क्यों बने? क्योंकि उनके माँ बाप नेक थे। बिना वुजू के कभी भी गौसे आजम की माँ ने गौसे आजम को दूध नहीं पिलाया, बिना वुजू के। तो बच्चा क्यों ना नेक बने? आजकल की माँ है मोबाइलों में लगी हुई है, टीवियों में सीरियल में लगी, बच्चा रो रहा है, कोई परवाह नहीं है, तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं तो और क्या होगा। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब हमारे हाथ से निकल जाता है, तो फिर इमामों के पास भागते हैं, कोई तावीज दे दो। फिर कोई तावीज असर नहीं करेगा। क्या ही अच्छा होता कि बचपन में अपने बेटे को, पहले तो सबसे बड़ी गलती ये करी कि हमने अपने बेटे की शादी में नाच गाना कर दिया, और नाच गाना होने के बाद फिर जब औलाद दी अल्लाह ताला ने, औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, तो बहनें अलग फरमाइश कर रही है वो वाला डीजे आगा, माँ अलग फरमाइश कर रही है वो वाला डीजे आगा, भाई अलग फरमाइश कर रहा है वो वाला डीजे आगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सबकी अक्लों पर पर्दा पड़ गया है। हम ये भूल गए कि औलाद किसने दी? अल्लाह ने। लेकिन हम खुश किसे कर रहे हैं? शैतान को खुश कर रहे हैं। डीजे बजाना किसका काम है? हदीस पाक की रोशनी में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदीस बयान कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। कभी आप सोचे इमाम साहब तो हमारी बेइज्जती करना, बेइज्जती नहीं है, इसको बेइज्जती ख्याल मत करना, क्योंकि हम जहां भी इमामत करते हैं उस गांव को अपना परिवार समझते हैं।
تو آپ سب ہمارا پریوار ہیں، ہمارا حصہ ہیں. آپ کو پریشانی ہوگی تو ہمیں بھی پریشانی ہوگی. آپ خوش ہوں گے تو الحمدللہ ہم بھی خوش ہوں گے. اور ہم پورے گاؤں کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک دو آدمی کا نام لے کر نہیں، بلکہ پورے مان و باز کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں. میں جب بھی کرتا ہوں، فجر میں کروں، ظہر میں کروں، عصر میں کروں، پورے مان و باز کے مسلمانوں کا نام لے کر، کیونکہ پورا مان و باز ہمارا پریوار ہے، ہمارا گھر ہے. تو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد دے دی تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو پوچھنا چاہیے. ہم اپنے گھر شادی کرتے ہیں تو ہم کس سے بلاتے ہیں؟ اپنے دشمنوں کو بلاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں. ظاہر سی بات، اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، جو ہمارے ملنے والے ہوتے ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں. لیکن ہم ان کو بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ خوشی ملی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ خوشی ملی، ہم ان کو بھول گئے. تو میں اے لوگوں سن لو، گا بجا کے روزی کمانے کی بات تو الگ ہے. جس نے خوش ہو کر گانے کو سنا، یعنی جو گانے کو سنتے ہیں وہ غور سے سنیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ کسی دنیا دار کے نہیں، نائب پروردگار کے الفاظ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزی روٹی کمانے کی بات تو الگ ہے جو گا بجا کے کمائے، لیکن جو خوش ہو کر گانے کو سنے، جہنم کا شیشہ اس کے کانوں میں پگھلا کر ڈالا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جہنم کا شیشہ بڑا خطرناک ہے. جہنم کی ہر چیز ایسی اتنی خطرناک ہے کہ ہم اس کو سہار نہیں سکتے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. جہنم کے آگ کے بارے میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ناخون کے برابر جہنم کی آگ دنیا کی طرف ڈال دی جائے تو پوری دنیا گرمی سے مر جائے گی. ناخون کی برابر. تو وہاں سے شیشہ لیا جائے گا اور جو لوگ گانے سنتے ہیں نا خوش ہو کر، ان کے کانوں میں پگھلا کے ڈالا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت وہ چیخیں گے، پکاریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اب ہم ہمیں دنیا میں بھیج دے دوبارہ سے، ہم تیرے دین کا پرچار کریں گے. ہم جانے کے بعد نہ خود گانوں کو سنیں گے، نہ اپنے مسلمان بھائیوں کو سننے دیں گے، ہم خود بھی گناہوں سے روکیں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی گناہوں سے روکیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے نادان انسان، کیا میں نے تجھے عقل نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی؟ کیا تو اپنے بارے میں اچھے بری کی تمیز نہیں رکھتا تھا؟ اس وقت تو کیا کرتا تھا؟ اب تجھے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اب اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم جس کو بھی سمجھائیں گے، جس سے محبت ہوگی اسی کو سمجھایا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہمیں اگر کسی سے لگاؤ ہوگا، کسی سے محبت ہوگی، اسی کو ہم سمجھائیں گے. جس سے محبت نہیں ہوگی تو ہمارے کرنے تو جو کر رہا ہے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. لیکن جس سے محبت ہوگا، دلی لگاؤ ہوگا، اسی کو سمجھایا بھی جاتا ہے. اور سمجھانے کے بعد پھر اگر وہ بات نہ مانے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، بڑا صدمہ پہنچتا ہے کہ ہم نے اس کو دل سے اپنا سمجھا، بڑی دعائیں کی اس کے لیے، اور دل سے اپنا دلی محبت کی اس سے، اور اس نے آج ہماری بات کی ویلیو نہیں رکھی تو دل ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کے لیے دعا کرنے بھی من نہیں کرتا کہ اب کیا دعا کی جائے اس کے لیے، ہماری بات کا جب پاس نہیں رکھا. برادران ملت اسلامیہ، آج سب سے بڑی کمی جو وہ یہی ہے، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا، ہم نے ناچ گانا کر لیا، اب اس اولاد کو آنے والے کو ناچ گانے سے محبت ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے، یاد رکھو، جس کی شادی میں ڈی جے بجے گا اس کے آنے والی نسل بے حیا پیدا ہوں گی. بے حیا کسے کہتے ہیں؟ بے حیا کہتے ہیں جس کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو، جس کو یہ پتہ نہ ہو ہم کس کے سامنے کیا بات کہہ رہے ہیں. یا ناچ گانے یا فلمیں مووی دیکھنے والے کو بے حیا کہا گیا ہے. تو آج مسلمانوں کے گھروں میں ہو کیا رہا ہے، اور آج مسلمانی نوجوان کر کیا رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں. جس کو بھی دیکھو موبائل میں لگا پڑا ہے، جس کو بھی دیکھو کہیں چوراہے پر کھڑا ہو کے موبائل چلا رہا ہے، کہیں گھر میں پڑھ کر موبائل چلا رہا ہے. اگر اس سے نماز کے لیے کہا جائے تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہی ہے. پہلی کمی تو ہم یہ کرتے ہیں، جب ہمارے گھر شادی ہوتی ہے ہم ناچ گانے کی دعوت دے دیتے ہیں، ناچ گانے کا پروگرام کرتے ہیں، شیطان کو اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں. جب شیطان ہمارے گھر میں آ گیا تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ مسلمان اچھا کام کرے اور جنت میں چلا جائے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے کہا، یا اللہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں تیرے بندوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دے، شیطان لعین تو کتنا کچھ کر لے، جو میرا نیک بندہ ہوگا، جو مجھ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آ سکتا. اور میں اپنے بندوں کو ایک ایسا ہتھیار دوں گا، وہ اس کو استعمال کریں گے تو ان سے دور بھاگے گا. وہ ہتھیار کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہتھیار ہے، شیطان بھگانے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان کے وار کو روکنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار ہے. تو اس ہتھیار کا ہم استعمال ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم شیطان کو اپنا ہمدرد